بہت بڑی خوشخبری ہے ایسے افراد کے لیے جو مکہ مدینہ پاک میں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں۔ مکہ مدینہ پاک میں جن کا دل بڑا لگتا ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ ساری زندگی مکہ مدینہ پاک میں ہی رہیں، یہاں پہ اپنا گھر بنائیں۔ اب مکہ مدینہ پاک میں گھر بنانے کی اجازت مل گئی ہے اور یہ غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی آفر، میں کہتا ہوں بہت ہی بڑا تحفہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور غیر ملکی اب سرمایہ کاری مکہ اور مدینہ پاک میں بھی کر سکیں گے۔ ریاض مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق سعودی عربیہ کی حکومت نے غیر ملکیوں کو مکہ مدینہ پاک میں ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ غیر ملکی ریئل اسٹیٹ کمپنیاں اب مکہ مدینہ پاک میں جو ریئل اسٹیٹ کمپنی ہیں ان کے ساتھ اپنا شیئرز ڈال کر کام کر سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا اعلان کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے کیا ہے، جس نے غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری کے لیے کچھ ضوابط بھی قائم کیے ہیں۔ آپ نے ان ضوابط پر شرائط پر عمل کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ میں اپنا حصہ رکھنا ہے۔ ان ضوابط کے تحت غیر ملکی افراد اور اداروں کی ملکیت مجموعی طور پر کمپنی شیئر کا 49% سے زیادہ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ کہہ لیں کہ 50% سرمایہ کاری آپ کر سکتے ہیں، 50% جو سعودی کمپنیز ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ مطلب آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں، ہوٹل بناتے ہیں، ریسٹورنٹ بناتے ہیں، اس میں آپ اپنے 50% کے شیئرز ہولڈر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سعودی کمپنیز کے شیئر میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی اجازت ہوگی جو سعودی مالیاتی مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہیں۔ سرمایہ کاری کی اجازت دینا سعودی عرب کی اقتصادی حکمت عملی اور ولی عہد کے ویژن 2023 کا حصہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں مزید استحکام ملے گا اور سعودی عرب مستقبل میں قریب سرمایہ کاروں کو مزید پرکشش مراعات بھی دے گا، جس میں سیاحت کے شعبے بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، یہاں پہ آپ کو میں اچھی بات بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے، میں یہاں سامنے اسکرین پہ بھی یہ ساری نیوز چلا دیتا ہوں، سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے کہ سیر و سیاحت میں اور زیادہ سے زیادہ سعودی عربیہ میں لوگ اٹریکٹ ہوں۔ اب یہ بالکل گلف طرز کا یا دبئی طرز کا ایک ماڈل تیار کر رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ ان فیوچر اب ہم صرف اور صرف تیل پہ انحصار نہیں کر سکتے، باقی ماشاءاللہ حج اور جو عمرہ ہے یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے، جب تک دنیا قائم ہے یہ سعادت مسلمان حاصل کرتے رہیں گے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فیسلٹیز دیں۔ دیکھیے اب دبئی میں ریئل اسٹیٹ شروع ہو گئی ہے اور اب دبئی میں آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں تو آپ 99 ایئر کے لیے خریدتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی فی دیتے ہیں، پھر یہ رینیو ہو جاتی ہے اور لائف ٹائم یہ آپ کے پاس ہی رہتی ہے۔ سیم سعودی عربیہ، دیکھیے اب سعودی عربیہ میں آپ نے ٹریول کیا ہوگا، سارے پہاڑ صحرا، مکہ سے مدینہ پاک میں آپ آتے ہوں گے تو رستے میں کوئی آپ کو شہر، کوئی وادی نظر ہی نہیں آتی سوائے پہاڑ اور صحرا کے علاوہ۔ تو ایک تو آباد کرنے کے لیے ان علاقوں کو، ان شہروں کو یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا پڑے گا۔ اب دبئی چھوٹا سا ملک ہے یا اسٹیٹ کہہ لیں، تو یہاں پہ اب جگہ کم تھی تو انہوں نے اوپر کو ٹاور بنانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 100 منزل اوپر کو بلڈنگ جاتی ہے، تو سیم اسی طرح میرے اندازے کے مطابق کسی بھی ملک میں جگہ کی کمی نہیں ہوتی، جن کے پاس رقبہ کم ہوتا ہے وہ بلند سے بلند عمارات بناتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار آج کل ٹوریزم، سیر و سیاحت پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عربیہ نے گلف کا ماڈل لیا ہے اور اس پر عمل درآمد اور ویژن 2030 کا حصہ بنا دیا ہے اور نیون سٹی بھی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔